اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ہم لوگ کا الحمدللہ سورہ الاحزاب چل رہا تھا اور ہم لوگوں نے آیت نمبر 33 تک ہم لوگوں نے مکمل کیا تھا. انشاءاللہ ابھی ہم لوگ آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ رہ گیا تھا. انشاءاللہ وہ آیت نمبر 33 کا وہ حصہ ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے. تو جیسا ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا حکم دیا تھا کہ اپنے جو ہے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم کو حکم دیا گیا تھا. پہلا حکم ان کا تھا کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو ان کا وہ جو حکم ہے وہ ہمارے لیے بھی جو ہے حکم ہے. تو پہلا حکم ان لوگوں کے لیے کیا تھا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، پھر جو ہے اپنے زینت کا اظہار نہیں کرو جاہلیت کی طرح، جس طریقے سے سچ دھج کر نکلا جاتا تھا تو ویسا جو ہے اظہار نہیں کرنے کا ہے. اور پھر نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو پہلا حکم تھا، اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، وقار سے رہو، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں جو ہے قرار پاؤ، سکون سے رہو. تو یہ جو حکم ہے یہ ازواج مطہرات کے لیے خاص ہے اور پھر ہمارے لیے بھی ہے. تو ہمارے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ ہم کو اننیسیسری گھر کے باہر نہیں نکلنے کا ہے. تو اس کے اندر ایون یہ بھی بات آ جائے گی کہ جس طریقے سے اگر ہمارے گھر میں حالات ایسے ہیں جہاں پر ہم کو ضرورت ہے گھر کے باہر نکلیں اور پھر کام کریں، جاب کریں، کچھ نوکری کریں، کچھ پیسے کمائیں، اور ہمارے گھر میں حالات فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہے، تو پھر ہمارے پاس اسلام میں اجازت ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل سکتے ہیں اور پھر کچھ اپنے گھر کے ٹورڈز ہم جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جائز ہے، پر یہ جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ کیا حکم ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی یہ حکم تھا اور تمام مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اننیسیسری کا جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر باہر نہ نکلے. یہ نہیں کہ بس آپ اپنی خواہش کو جو ہے پورا کرنے کے لیے باہر جا رہی ہیں اور پھر اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اننیسیسری کے چیزوں میں انوالو ہو رہے، تو یہ اسلام زیادہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور اگر ضرورت پڑ جائے، جہاں پر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی آپشن نہیں ہے، آپ کو ضروری ہے نکلنا، یا پھر آپ کوئی جو ہے نکل کر اپنے ذریعے سے جو ہے کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہے سوسائٹی کے ٹورڈز یا اسلام کے ٹورڈز جو ہے کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہ رہے، جیسا فار ایگزامپل ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا پھر بہت سارے جو والنٹیئرنگ کام کرتے ہیں یا پھر کچھ اپنی ذمہ داری بھی جو نبھاتے ہیں، تو پھر ان کو حکم یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب نکلنے کی ضرورت ہے تو پھر تم نکل سکتے، پر تم کو کیا کنڈیشن ہے کہ تم کو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے، سج دھج کر نہیں نکلنے کا ہے جس طریقے سے جہالت میں نکلا جاتا تھا، یا پھر جو بری عورتیں جس طریقے سے وہ زمانے میں نکلتی تھی ویسا ہم کو نہیں کرنے کا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور پھر اطاعت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہر پہرائے میں. یعنی کہ اب دیکھیے کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عمل ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے ایکسپوز نہیں کرنے کا ہے اور پرووکیٹو سٹائل میں جو ہے ہم کو نہیں نکلنے کا ہے باہر. گھر میں زیادہ سے زیادہ اپنا جو بھی ذمہ داری اپنی گھر کے ذریعے سے کریں، ضرورت کے تحت نکلیں، تو بھی یہ پھر کرائٹیریا، یہ اسٹینڈرڈ کو اپناتے ہوئے نکلنا ہے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم دینے کا ریزن کیا ہے، کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں رہو، کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپوز مت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی جو تم اہل بیت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہو، تم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک اور صاف کر دے. تو وجہ کیا ہے یہ حکم کا کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی ہم کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کرنا چاہتا ہے. دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 33 ہے اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آیت تطہیر بھی جو ہے کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک کرنا. جو ورڈ دیا ہوا ہے نا تطہیرا، جو ورڈ سے اینڈ ہو رہی ہے آیت نمبر 33، تو یہ تطہیرا کے ورڈ سے ہی یہ اس کو آیت تطہیر جو ہے کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر اہل بیت کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر ہے. اور اہل بیت سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، جس کے اندر آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں سب جو ہے اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. تو اب دیکھیے کہ اہل بیت میں اب کیا ہے، یہ اکثر شیعہ سنی کا بڑا اختلاف جو ہے بنا ہوا رہتا، تو اس کے اندر اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات کر رہے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا استعمال کیا، تو پھر ازواج مطہرات ایکچولی اہل بیت میں آئیں گے. پھر اور بھی دوسرے کئی روایتیں ہیں جس کے اندر ایک روایت میں آتا ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی جو ہے چادر اوڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ ہے، تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لیا، پہلے حسن رضی اللہ عنہ کو، پھر حسین آئے رضی اللہ عنہ تو ان کو بھی چادر میں لیا. پھر اس کے بعد جو ہے بی بی فاطمہ کو آپ نے اپنی چادر میں لیا اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. تو یہاں پر حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ اور پھر کیا ہے علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت ہے. تو اب یہ چاروں اہل بیت میں شامل ہو گئے. پھر ساتھ میں جو ہے آپ کے تمام ازواج مطہرات اور آپ کی تمام جو ہے بیویاں بھی جو ہے اہل بیت میں شامل ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں اور کون آتے ہیں؟ آپ جو ہے دوسری اور ایک حدیث ہے اس کی روشنی میں آل جعفر، آل عباس، آل علی اور آل جو ہے عقیل، یہ چاروں بھی جو ہے اہل بیت میں آتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ بیٹے نہیں تھے تو یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں گے. تو یہ آیت کو جو ہے آیت تطہیر کہتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ احکامات اسی لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پاک و صاف کر دے، تاکہ ان کی گندگیوں کو، ان کی جو بھی ان کی یعنی کہ ان سے گندگی کو جو ہے دور کر دیا جائے. اگر کوئی بھی برائی ہے تو وہ جو ہے پاک کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمایا. تو ہمارے لیے بھی یہ احکام پیوریفیکیشن کا ذریعہ ہے. اگر ہم یہ احکامات پر عمل کریں گے، کیا کیا احکامات ہے کہ انیسیسری نہیں نکلنا ہے، نکلنے کی ضرورت پڑے تو بھی ایکسپوز نہیں کرنے کا ہے، نماز اور زکوٰۃ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ تمام کس کا ذریعہ ہے؟ پیوریفیکیشن کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو جو ہے پاک کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں پاک چیزوں کو ہی داخل فرماتا ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق بننا چاہتی ہیں تو پھر ہم کو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اور ایک حکم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ یاد رکھو یا پھر جو ہے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرو. یہ دونوں بھی معنی جو ہے وَاذْكُرْنَ میں آتے ہیں. اب یہاں پر آیت میں جو ورڈ دیا ہوا ہے وہ کیا ورڈ دیا ہوا ہے؟ وَاذْكُرْنَ. وَاذْكُرْنَ ذکر جو ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ خود یاد کرو، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ خود بھی یاد رکھو اور دوسروں کے سامنے بھی ذکر کرو. جیسا ایک آیت آتی ہے نا کہ وَاذْكُرْ فِي کتابِ مریم، کہ مریم کا جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے مریم کا ذکر کرو، تو یعنی کہ ان کا تذکرہ کرو. تو ایک ذکر کا مطلب کیا ہے؟ تذکرے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں بولو،
اوکے. اور دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود آپ یاد رکھو، یعنی کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو یاد رکھو اور اس کے اوپر عمل کرو. تو یہ دونوں بھی جو ہے اس کے معنی بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا حکم دے رہے کہ تم یہ جو کتاب تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہے اس کے اوپر تم خود یاد رکھو، یعنی کہ عمل کرو اور اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچاؤ. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ تم اتنے لکی ہو کہ تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں نازل ہوتی ہے اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے جو ہے گھر میں سنائی جاتی ہیں اس کو تم جو ہے ذکر کر کے لوگوں کو سنانے کا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں، آیت نمبر 34، دیکھیے کہ یہ آیت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر دین کو پھیلانے کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ازواج مطہرات پر ڈال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تو ازواج مطہرات وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، رائٹ. اور پھر جو حکمت کی باتیں، جیسا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حکمت سے مراد جو ہے کیا لیے ہوئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لیے ہوئے ہیں. آپ کی سنتوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت قرار دیا ہے. جو سورہ لقمان میں ہم لوگ حکمت سے ریلیٹڈ جو پڑھے تھے اس میں ہم لوگ دیکھے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کی ہر ایک بات جو ہے تم دیکھتے ہو، ہر ایک بات جو ہے تم نوٹ کرتے ہو. اب تمہارا یہ کام ہے کہ اس کو تم ایبزارب کرو، اس کو تم یاد رکھو، تم پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو دوسروں کی طرف جو ہے کنوے کرو. تو یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا. خاص طور پہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حدیث عورتوں میں جو ہے سب سے زیادہ حدیث کی راوی بھی تھی. بہت سارے حدیثیں جو ہے آپ نے بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیوی ہے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے بیویوں کے ذریعے سے ایسی باتیں امت کو معلوم ہوئی جو اگر یہ لوگوں کا ذریعہ نہیں ہوتا تو پھر امت کو یہ تمام باتیں نہیں معلوم ہوتی. تو آپ کے ازواج مطہرات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی جو ہے ازواج مطہرات بہت بڑا دین کا سورس رہی ہیں اور آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم کو دین کی کئی باتیں معلوم ہوئی. اور پھر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا تو جو ہے اپنے جو فضائل، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو فضائل ہے اس میں ایک یہ بھی فضیلت ایڈڈ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تھے تب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی. آپ کے علاوہ یعنی کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور بیوی کو یہ شرف نہیں ملا، یعنی کہ بستر میں ساتھ ایک غلاف میں جو ہے رہنے کے بعد پھر یہ وہی جو ہے آنا، تو یہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا شرف ملا. اور پھر کئی علماء اکرام بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے آ کر جو ہے دین کی باتیں اور تمام جو ہے فتوے لیتے تھے. اور پھر دیکھیے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہے اس کی ایک بہت ساری وجوہات میں، بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ جو آپ کی عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی تو آپ چھوٹی عمر سے، کیونکہ چھوٹی عمر میں دیکھیے کہ چیزیں جو ہے بہت اچھے سے ایبزارب کرتے، رائٹ، اور ہمیشہ یاد رہتے. تو چھوٹی عمر میں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہے تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو آپ نے ایبزارب کیا، اس کو جو ہے، اور پھر کافی ذہین بھی تھے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، اس کو جو ہے امت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. اور اس سے جو ہے یہ آیت کی روشنی سے ہم کو ایک جو ہے دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ آج جیسا لوگ یہ کرتے نا، اعتراض کرتے کہ دین کا کام صرف مرد حضرات کرے، عورتوں کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر بھی کام کرنے کا ہے جیسا ازواج مطہرات نے کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ جو ہے ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہے، تو ہم کو بھی یہ کام ازواج مطہرات کے بعد ہم کو بھی یہ کام کو جو ہے سر انجام دینے کا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو یہ کام کرنے کا ہے کیا؟ اللہ کی آیت لوگوں کو سنانے کا ہے اور ساتھ میں حکمت یعنی کہ سنت کی چیزیں بھی لوگوں کو بتانے کا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے
باریک بین ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اور خبیرہ ہے اور باخبر ہے ہر چیز سے، ظاہر اور باطن ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے جو ذکر ہوا، جیسا پردے کے بارے میں بھی ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ لطیف اور خبیر ہے۔ تو یہ آیت کی یہ جو یعنی کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اس کو غور اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کس نیت سے تم گھر سے نکلتی ہو، اور کیا جو ہے تم طریقہ اپناتی ہو، تمہاری انٹینشنز کیا ہوتی ہے، ہر چیز باریک بین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے دیکھ رہا ہے۔ پھر اب یہاں پر آیت نمبر 34 میں یہ جو سورہ کا سمجھے کہ بھئی سینٹر پوائنٹ ہے، اور پھر بہت ہی خاص آیت یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اب جیسا ہم دیکھے تھے نا کہ سورہ احزاب کی جو جوڑی ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ النور ہے، رائٹ؟ تو سورہ النور کی آیت نمبر 35 بھی جو ہے بہت زیادہ اہم تھی۔ اس کے اندر وہ نور علی نور والی جو آیت ہے وہ ہم لوگ دیکھے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوں گی نا، نور علی نور والی جو آیت ہے، تو وہ آیت نمبر 35 تھی سورہ النور کی۔ اب یہاں پر آیت نمبر 35 سورہ الاحزاب کی، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اسی طریقے سے ایک ایمان سے ریلیٹڈ جو ہے اہم آیت اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ یہ سورہ جو ہے 73 آیتوں پر بیسڈ ہے، تو آلموسٹ یہ جو آیت نمبر 35 ہے یہ آلموسٹ جو ہے سینٹر آف سورہ جو ہے بنتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ سینٹر آف سورہ میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، 10 عمل کے جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو آپ کے اوپر لازم کر دینے والے 10 اللہ تعالیٰ یہاں پر صفات گنا رہے ہیں۔ کتنے صفات گنا رہے ہیں؟ 10 صفات کا یہاں پر ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں، جس میں اب ہم دیکھیں گے کہ وہ صفات کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، یعنی کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اب دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی قرآن کے اندر مسلمان بول کے جب ذکر آتا ہے تو اس کے اندر مسلمان مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مسلمان عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پر یہاں پر اللہ تعالیٰ الگ سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ الگ سے ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ اس کی جو ہے تاکید کی گئی ہے، زیادہ جو ہے اس کی اہمیت دلانے کے لیے، زیادہ متوجہ کرنے کے لیے۔ اب جیسا ان جنرل مسلمان جب حکم ہو رہا تو مرد اور عورت سب شامل ہو گئے، پر جب پرٹیکولرلی آپ کو مخاطب کر کے آپ کا یعنی کہ آپ کی کیٹیگری کو مخاطب کر کے جب بتایا جاتا تو ہم اور بھی زیادہ الرٹ ہو کر سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا ہے کہ بھئی محفل میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں سب سے مخاطب ہوں، تو پھر جنرلی سب لوگ جو ہے اٹینٹیو ہو کر سنتے ہیں، پر جیسا اگر کوئی یہ شخص کوئی اگر یہ کہے کہ میرا خاص جو ہے مخاطب میں بچوں سے کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ خاص جو بچے اس محفل میں موجود ہے تو وہ لوگ زیادہ توجہ دیں گے بنسبت عام حکم کے۔ تو اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص حکم دے رہا، تو اب آپ اور مجھے جب ہمارا یہاں پر خاص ذکر ہے تو ہم کو بہت زیادہ اٹینٹیولی اس کو سننے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو صفات بتائے ہوئے ہیں وہ صفات کو ہم کو چیک کرنے کا ہے کہ ہمارے اندر اس میں سے کتنی صفات موجود ہیں، اور پھر جو صفات بیان کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس کا انعام بیان کر رہے، پھر ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پھر کیا ہم وہ انعام کے پھر مستحق ہیں یا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں ایک بیک گراؤنڈ میں ایک حدیث بھی آتی ہے امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں دیکھتی ہوں، غور کرتی ہوں کہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو ہے مرد کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یہ آیت اس کے ضمن میں اس کے رپلائی میں بی بی ام سلمہ کے جو ہے خواہش پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ آپ کے میری جو والدہ ہے، آپ کی میری جو ماں ہے ام سلمہ، ان کے خواہش پر یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کی ایک اور ایک اہمیت بھی اس کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم کو دونوں یعنی کہ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے یہ آیت میں،
اور بھی دوسرا یہ ہے کہ ہماری ماں کی خواہش پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات۔ اب مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں اسلام سے ہے، اسلام سلمہ سے ہے۔ سلمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے۔ جیسا بتایا جاتا الانقیاد والخضوع بامر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے امر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اس کو جو ہے مسلمان کہتے ہیں۔ تو پہلی صفت اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب دیکھیے کہ مسلمان کا ذکر الگ ہے، مومن کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ تو اب اس سے جو ہے یہ بات بہت زیادہ واضح ہے کہ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ مسلمان کا ڈگری الگ ہے اور مومن کی ڈگری الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا آیت میں سورہ حجرات میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، سورہ حجرات کی آیت نمبر جو ہے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ان سے کہہ دو کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ ان کو یوں کہنا چاہیے کہ وہ اسلام لے کر آئے، ایمان تو ان کے ابھی دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایمان اور اسلام الگ چیز ہے۔ جب ہم اسلام لاتے ہیں تو اسلام لانے کے بعد ہم اپنے آپ کو مومن کیٹیگری میں شامل کرنے سے پہلے اپنے دلوں میں ٹٹول کر دیکھیں کہ واقع میں کیا ہمارے دلوں کے اندر اسلام داخل ہوا، ایمان داخل ہوا ہے یا نہیں ہے، یا ہم صرف اسلام لانے والے ہیں، ایمان آیا نہیں آیا ہم کو جو ہے اپنے آپ کو چیک کر لینے کا ہے۔ اور جو ہے ایمان کا کیا مطلب ہے، اسلام لانے کے بعد ایمان کا کیا مطلب ہے کہ دل سے یقین ہونا چاہیے اور زبان سے اقرار ہونا چاہیے، اور عمل سے یعنی کہ اپنے آپ کے جوارح سے، آپ کے جو ہے اعمال سے وہ چیز کو آپ ثابت کرنا ہے، آپ کو پروف کرنے کا ہے اپنے ایمان سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے والقانتین والقانتات، اور قانت مرد اور قانت عورتیں۔ قانت کا مطلب کیا ہے؟ مطیع اور فرما بردار۔ قانت کا مطلب میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ سکوت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھہراؤ پن، دوسرا جو ہے خشوع عاجزی یعنی کہ جھکاؤ، ٹھیک ہے، تیسرا جو ہے ہمیشگی دوام یعنی کہ ہمیشہ۔ تو قانتین کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اطاعت میں جھکے ہوئے رہتے، اور یہ جو ہے کبھی کر رہے کبھی نہیں کر رہے والا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ ان کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے، ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ دین کے تمام احکامات کے اوپر، چاہے جیسا موسم بدلتا ویسے بدلنے والے نہیں رہتے، بلکہ خوشی رہو، غم رہو، شادی رہو، میت رہو، کچھ بھی رہو، ان کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ جیسا فرشتے دیکھیں مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے، تو یہ جو قانتین ہوتے ہیں یہ اور ایک ہائی ڈگری کا جو ہے صفت ہے۔ تو یہ قانتین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ والصادقین والصادقات، اور پھر کیا ہے کہ راست باز یعنی کہ سچے مرد اور سچی عورتیں، اور سچائی کس سے؟ صرف قول سے سچے نہیں، صرف زبان سے سچے نہیں، بلکہ اپنے عمل سے جو ہے اپنے قول کو ثابت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب جیسا ہے نا کہ اب جیسا ہم قرآن پڑھ رہے تو یہ قرآن کی باتیں تمام سچی ہیں، ہم اپنی زبان سے نکال رہے، پر اس کو اپنی زبان سے جو بات نکال رہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف والے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑنے والے، تو یہ تمام چیزیں جو زبان سے بول رہے اس کے اوپر عمل بھی ہم کو کرنے کا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ صادقین والصادقات کیا ہے؟ والصادقات جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ان کی زبانیں اور ان کے کردار، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ جھوٹ سے۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ اب دیکھیے کہ صبر کا معنی بھی ہم کو الحمدللہ معلوم ہے کہ اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، استقامت پہ رکھنا، جما کے رکھنا۔ کس سے روک کے رکھنا؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی سے روک کر رکھنا، غم کے اندر جو ہے غلط ریاکشن سے روک کر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر سے اس کے اوپر قائم رہ جانا، تو اس کو جو ہے والصابرین والصابرات کہتے ہیں۔ تو اب اپنے کو چیک کرنے کا ہے کہ یہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے،
خاشع کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر سکون، اطمینان اور عاجزی ہوتی ہے، سکون، اطمینان اور عاجزی ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے خشوع، اگر خشیت کا اور ایک معنی دیکھیں گے تو ڈرنے والے بھی اس کا نکلتا ہے، یعنی کہ ڈر کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے جھکاؤ پن جو آتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ناراضگی سے جو ہے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو دونوں معنی اس کے اندر بنیں گے، عاجزی اختیار کرنے والے اور پھر اللہ سے ڈرنے والے، ٹھیک ہے، دونوں بھی اس کے اندر معنی بنیں گے۔ اور پھر عاجزی اختیار کرنے والے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی انہوں عاجز مزاج ہوتے ہیں، اور بندوں کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، بندوں کے سامنے بھی جھکنے والے ہوتے ہیں، اکڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ بھی صفت اپنے آپ کو چیک کرنے کا ہے ہم کو کہ کیا ہم اللہ کے سامنے، کیونکہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرنا آسان ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، جھکنا آسان ہے، پر لوگوں کے سامنے، بندوں کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، ایٹیٹیوڈ جو ہے آپ کا ہمبلنس والا جو ہے ایٹیٹیوڈ ہونا، تو یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر جو ہے یہ صفت موجود ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، یعنی کہ وہ اب دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ عورتوں کا الگ سے ذکر کرے، یعنی کہ عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ بھائی ہم کہاں سے صدقہ کریں، ہم تو کماتے بھی نہیں، ہمارے پاس کہاں سے پیسے آئیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نہیں، عورتیں جو ہے صدقہ کرنے والی عورتیں، یعنی کہ جتنا ان کے پاس ہے، جو ریسورسز ان کے پاس ہے، جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں اس میں سے 1 روٹی بھی اگر آپ صدقہ کر دیں تو پھر آپ کا وہ صدقے میں ہی شمار ہے۔ تو جتنے بھی آپ کی استطاعت ہے، حیثیت ہے، اس کے مطابق صدقہ کریں۔ اور پھر دیکھیے کہ جو بات ہم لوگوں نے پریویس پڑھی تھی نا کہ جہاں پر ازواج مطہرات تھوڑا سا اپنا جو انکریمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے جو ہے بات رکھے کہ ہمارا نان و نفقہ مہینے کا بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو صفت تو ایسی ہونی چاہیے کہ تم اپنا بڑھانے کا نہیں سوچو، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ کرنے کا، یعنی کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں دینے والے تم کو بننے کا ہے۔ اور پھر والصائمین والصائمات، اور روزے دار مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور پھر مسلسل اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب دیکھیے کہ والحافظین فروجہم والحافظات، اس کے اندر کیا ہے؟ تسلسل ہے، اس کے اندر جو ہے مسلسل جو اپنے آپ کو جو ہے غلط چیزیں دیکھنے سے، غلط چیزیں سننے سے، غلط چیزیں کرنے سے، غلط جو ہے اعمال کرنے سے اپنی عصمت و جو ہے عزت کی حفاظت کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ یہاں پر تمام جتنے بھی صفات بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر کثیر کا ورڈ نہیں آیا، پر جب جو ہے ذکر کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کیا حکم دے رہے ہیں کہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو اب اس کا کیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنا ہے۔ آتا نا حدیث میں کیا آتا ہے کہ مومن مومن کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، اور ذکر اتنا کرو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگے، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے، دیوانے ہو گئے، کیا تو بھی ہے، جب دیکھو جب یہی ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ جب اس طریقے سے بولنے لگے، اتنا ہم کو جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کا ہے۔ اب جیسا ایک تو ظاہری ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے تسبیحات اینڈ آل ساری چیزیں، پھر ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلسل اپنی زندگی میں ہر عمل میں یاد رکھنا۔ تو یہ جو صفات ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ جو صفات کے حامل ہیں، ایسے صفات رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی اللہ کی طرف سے چادر ہے، ان کے تمام گناہوں کو ڈھانک دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر جو ہے عظیم، عظیم کا مطلب کیا ہے، بہت بڑے کو کہتے ہیں، اجرن عظیمہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ تو دیکھیے کہ اگر آپ کو اور مجھے
اجر عظیم چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے، کیونکہ آپ اور ہم ہر کوئی کیا ہے، گناہ گار ہے، ہر کوئی مسلسل کمیوں کا شکار ہے، گناہ ہم سے ہوتے رہتے. تو اگر ہم کو اپنی گناہوں کی مغفرت کرانا ہے اور اجر عظیم کا مستحق بننا ہے تو ہم کو اپنے اندر یہ صفات اپنانے کا ہے. اور اس کے اندر جو میں ابھی آخری جو صفت کا ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. تو ذکر کیا ہے؟ تسبیحات ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے زندگی میں ہر عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یہ بھی ذکر ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے اس کے متعلق ایک قول ملتا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات جو یہاں پر ذکر ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے بعد، ٹھیک ہے، نمازوں کے بعد اور صبح اور شام اور نیند کے بعد بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. تو اب کون سے اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق کیا بتا رہے انہوں کہ یہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کون ہیں؟ جو نماز کے بعد، صبح شام، سونے سے پہلے، سونے کے اٹھنے کے بعد، ہر ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. کیا آپ اور میں یہ کرتے ہیں؟ نماز کے بعد کا ذکر ہم کرتے ہیں؟ چلیے بتائیے اب آپ لوگ جو ہے نماز کے بعد کا ذکر کا جو ہے اہتمام ہم میں سے کون کون کرتے ہیں؟ چلیے کرتے ہیں نماز کے بعد کا ذکر. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی کم و علمکم و عملکم. چلیے ویری گڈ. اور پھر کیا ہے کہ نماز کے بعد صبح شام کی اہتمام ہو رہا، اذکار کا اہتمام، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام. ویری گڈ. اور سونے سے پہلے دیکھیے کہ ذرا سونے سے پہلے نا تھوڑا سا اس کا اہتمام ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم پڑھیں گے دعائیں اور پھر ہم کو جو ہے نیند بھی لگ جاتی ہے. تو ہم تھوڑا سا بیٹھ کر پڑھ لیں یا پھر تھوڑا سا کانشیسلی پڑھ لیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ سے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کا بھی اہتمام ہو رہا ہے. ویری گڈ. اور سننے کے اذکار کے بھی جو بتائے گئے ہیں سنت کے مطابق، تو اس کا بھی عمل ہم کو کرنے کا ہے. اور پھر قرآن سے تعلق بنا ہوا ہے الحمدللہ. ایک تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فہم قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جوڑ دیا، تو روز ہم لوگ قرآن کا کچھ حصہ سمجھتے بھی ہیں. پھر الحمدللہ اب تو حفظ کا جو ہے ہم لوگوں کی جرنی سٹارٹ ہو گئی بھی ہے، تو قرآن کچھ حفظ بھی کر رہے ہیں. پھر مغرب کے بعد جو ہے ہم لوگ جو یعنی کہ سوروں کا اہتمام کرتے تو وہ بھی ہم لوگوں کا الحمدللہ چل رہا ہے. تو بہرحال تو ہر طرف سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے بھی جوڑ دیا ہے. بس اب تیسری جو ہے ہم کو کام کرنے کا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کو اور مجھے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر غور سے سنیے کہ اب آپ کو اور مجھے یہ دو کام تو ہم کر لیے نا. تین چیزیں آ گئی ذکر کے اندر، رائٹ، کہ ہم کو جو ہے ذکر قرآن ہے اور ذکر جو ہے اپنے اذکار ہے، ٹھیک ہے. ورنہ ایکچولی وائڈ کیٹیگری میں اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں نکلتے ہیں، پر ابھی کے لیے ہم یہ تین چیزیں لیں گے. تو کیا ہے کہ اذکار ہو گئے ہمارے، وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. قرآن ہو گئی الحمدللہ، اس سے بھی ہمارا تعلق جاری ہے. پر اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں یاد رکھنا، ہر عمل سے پہلے اللہ کو زندگی میں یاد رکھنا کہ آیا یہ جو میں عمل کر رہی ہوں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے، کیا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہے کیا پسندیدہ عمل ہے، کیا ناپسندیدہ عمل ہے، کیا اللہ تعالیٰ حکم کرے ہوئے ہیں. تو میں جب لباس پہنوں تو میں دیکھوں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. میں جب عبایا پہنوں تو دیکھوں میں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. میں جب گھر سے باہر نکلوں تو میں دیکھوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. میں جب لوگوں سے معاملات کروں تو میں دیکھوں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو ہے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں. گھر کی چیزیں، باہر کی چیزیں، ذمہ داری، اور پھر جو ہے رشتے، حقوق جو ہم نبھاتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں، اور پھر ہماری عبادتوں میں، ہر چیز میں ہم کو یہ دیکھنے کا ہے. تو یہ ایک جو آخری 10th کیٹیگری تھی ہماری صفات کی. تو دیکھیے کہ 10 جو صفات ہے جو آج ہم پڑھے، کیا ہے؟ مسلمان، ایمان، اور پھر جو ہے قانت، یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوام کے ساتھ مسلسل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے رہنا، اور پھر کیا ہے سچ بولنے والے، اور پھر صبر کرنے والے، اور پھر خشوع کرنے والے، صدقہ کرنے والے، اور پھر کثرت سے روزہ، یعنی کہ فرض روزوں کے علاوہ بھی
نفل روزوں کا اہتمام کرنے والے، فرض روزے جو چھوٹ گئے اس کو پابندی سے اس کو مکمل کرنے والے، اور نوافل کا اہتمام کرنے والے، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی آنکھوں کی، اپنی جو ہے پرائیویٹ پارٹس کی جو ہے غلط کاموں سے جو ہے حفاظت کرنے والے. اور پھر ساتھ میں کیا ہے کہ یہاں پر صرف اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچانے کا ہے، بلکہ ساتھ میں ہم گناہوں کا ذریعہ بھی نہیں بننا ہے لوگوں کے سامنے. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اتنا پروٹیکٹ کرنا ہے کہ کوئی دوسرے ہماری وجہ سے جو ہے فتنے کا ذریعہ نہ بنے. پھر اس کے بعد جو ہے خوب اللہ کا ذکر. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے اللہ تعالیٰ بتا رہے. کیا ہے وہ 2 وعدے جس کا یہاں پر جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے؟ وہ 2 وعدے کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے مغفرت کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور پھر دوسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے. اور اجر عظیم کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اور ایکچوئل تو اجر کیا ہے؟ آخرت کا اجر ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی شکل میں. تو پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 36 میں. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. اب یہاں پر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ اگر کر دے، اور یا پھر اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں. کیا ہے؟ پہلے اللہ فیصلہ کر دیں، دوسرا اللہ کے رسول فیصلہ کر دے. تو یہ دونوں فیصلے مومن کے لیے کیا ہے؟ پتھر کی لکیر ہے. اس کے اندر پھر مومن کے لیے یہ یعنی کہ آپشن نہیں رہتا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ اور فیصلہ کرے اور یہ بولے کہ نہیں 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 میرے لیے تو جو ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے، بلکہ میرے لیے تو وہ چیز اچھی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں رکھے حکم؟ اللہ تعالیٰ ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ اس کے بدل اللہ تعالیٰ یہ بولنا تھا، یا پھر یہ میرے لیے زیادہ اچھا ہے. تو یہ آپشن انسان کے پاس باقی نہیں رہتا. ہم کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے ہم کو جو بھی حکم مل رہا. اب یہ دونوں کہاں سے مل رہے ہم کو؟ یہ دونوں بھی جو ہے ہم کو قرآن سے مل رہے، اللہ کا حکم، اور حدیث سے جو ہے رسول کا حکم ہم کو ملتا ہے. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے دو واقعات بتایا جاتا ہے کہ 2 واقعات اس کے بیک گراؤنڈ میں زمانے نزول کے طور پہ جو ہے بتایا جاتا ہے. ایک تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا اور زید رضی اللہ عنہ کی شادی کا واقعہ اس سے ریلیٹڈ لیا جاتا ہے بیک گراؤنڈ میں سمجھنے کے لیے کہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ تم زید سے شادی کر لو. حکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو ہے پرپوزل بھیجا تھا. پر اب دیکھیے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں کہ آپ کو یعنی کہ آپ کسی کا پرپوزل بتا رہے اور پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں، جبکہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا تھا، رائٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ہوا کہ جب آپ بی بی زینب رضی اللہ عنہ تھوڑا سا جو ہے یعنی کہ تیار اس اعتبار سے جو ہے ان کے گھر والے تیار نہیں تھے، یا پھر جو ہے بی بی زینب رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ جو ہے خوشی سے تیار نہیں تھی کیونکہ زید رضی اللہ عنہ ایک غلام طبقے سے جو ہے بلونگ کرتے تھے، رائٹ. تو پھر اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ریلکٹنٹ تھے. پر جب یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر وہ جو ہے اپنی خواہش کو سرنڈر کر دیے اور پھر زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیے. پر ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی یہ تھی کہ وہ شادی جو ہے نبھ نہیں سکی، وہ شادی جو ہے آگے کنٹینیو نہیں ہو سکی. تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ ایک بے چینی بھی ہو رہی تھی کہ پھر میں نے جو ہے زینب رضی اللہ عنہا کو جو ہے خامخواہ کے ہرٹ کر دیا، ان کے فیملی ممبرز کو جو ہے میں ہرٹ کر دیا. تو یہ جو ہے آپ کو ایک بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ دیکھو یہ جو فیصلہ تھا یہ تمہارا فیصلہ نہیں تھا بلکہ تمہارے ذریعے سے یہ تو ایکچولی اللہ کا فیصلہ تھا. اب جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے فیصلہ ہو اس کے بعد پھر کوئی اس کے دل میں جو ہے اپنے دل میں تنگی نہیں محسوس کرے کہ آئے ہے یہ ایسا کیسا ہو گیا جب اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ دیا تھا تو پھر یہ شادی ختم کیوں ہو گئی، یہ شادی ٹوٹ گئی کیوں، یہ شادی نبھ کیوں نہیں سکی. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ایکچولی اللہ کا جو ہے ایک یعنی کہ
पार्ट ऑफ द प्लान था, अल्लाह ताला ये चीज करना चाह रहे थे और ऐसे हालात पैदा करे, और ये अल्लाह ताला की तमाम जो है डिवाइन जो है डेस्टिनेशन होती है, डिवाइन जो है अल्लाह ताला की तकदीर जो अल्लाह ताला ने लिखा है, अल्लाह के डिवाइन फैसले होते हैं ये, जिसकी बिना पर हालात ऐसे बनते हैं। तो अल्लाह ताला ये बता रहे, एक तरफ जो है मैसेज ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के जरिए से तमाम लोगों को दिया जा रहा कि कोई दिल में तंगी नहीं रखना है, तुम जो है कोई फीलिंग जो है दिल में नहीं रखने का है, और फिर दूसरा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है। अब यहाँ पर इससे एक हमको भी जो है एक बहुत ही अच्छा यानी कि एक टीचिंग हमको मिलती है कि देखिए कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का जो निकाह करवाए वो कौन कराए? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया, यानी कि आपका सिलेक्शन था। आप समझे कि जो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को हमेशा से देखे हुए थे, यानी कि क्योंकि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफेरी बहन थी, फूफीज़ाद बहन थे, ठीक है। और दूसरा जो है ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु तो आपके बेटे के जैसे थे, तो आप दोनों को देखे हुए हैं, दोनों का नेचर पढ़े हुए हैं, दोनों का नेचर समझे हुए हैं, उसके बाद आप दोनों का जो है रिश्ता तय करें, पर उसके बावजूद भी वो रिश्ता जो है निभ नहीं सका। तो अक्सर ऐसे केसेस होते हैं हमारी जिंदगी में भी कि हम जो है किसी के बारे में रेकमेंड करते हैं, किसी को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा शख्स है, इनसे कर लो शादी, तो उसके बाद फिर वो शादी नहीं निभती, तो लोग क्या है किसी को कंप्लेन करते, ब्लेम करते। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमारे लिए बेहतरीन सबक है कि कोई किसी को जो है ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, जो किस्मत में होता है वो पेश आकर रहता है। तो हमको किसी को ये नहीं बोलना कि उन्होंने रिश्ता लगाए देखो ऐसा हो गया, किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता है। जो शादी निभना है वो ऑपोजिट नेचर होने के बावजूद भी निभ जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट बैकग्राउंड होने के बावजूद भी निभा हो जाता है। और बाज वक्त ऐसा होता है कि जाहिरी एतबार से बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिखती, पर हकीकत में वो शादी जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टर्न आउट नहीं होती। तो बहरहाल इसमें एक ये चीज है कि कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फैसला करे और उसके बावजूद भी शादी खत्म हो गई, तो फिर उसके अंदर जो है करने वाले के इखलास पे भी जो है शक नहीं करने का है कि अरे ऐसा कैसा उन्होंने करे, उनको नहीं मालूम था क्या, उनका नेचर कैसा है मालूम था ना, उसके बावजूद भी उन्होंने करे, कई को करे। तो अब देखिए कि यहाँ पर भी तो दोनों का नेचर मालूम है, फिर भी वो निभा नहीं हो सका, राइट। अब अच्छा, अब और एक सबक भी बहुत प्यारा हमको मिलता है कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो अज़वाज मुतहरात अब बनने वाली हैं, ठीक है, तो उनके तखवे में, उनके नेचर में, उनके कैरेक्टर में, उनके सबर में, उनके लोगों के साथ मामलात में कोई जो है क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई जो है कमी थी होंगी क्या? ठीक है, इंसान होने के नाते तो हर एक इंसान जो है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, पर यानी कि आप और हमारे जैसी औरत नहीं थे ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, बहुत ही ऊंचे मुकाम की औरत थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह में उनको एज अज़वाज मुतहरा सेलेक्ट किया, राइट। तो फिर इतनी इतनी यानी कि बेहतरीन औरत, और फिर ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु जो यानी कि उनको जो है महबूबे रसूल कहा जाता है, वो हबीबे रसूल जिसको कहा जाता है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में परवरिश पाए, तो इनके तखवे पर क्या कोई जो है शक कर सकते? तो तखवे के एतबार से अगर हम देखेंगे तो दोनों जो है हाई लेवल के हैं, राइट। दोनों अखलाक के हाई लेवल के, तखवे के हाई लेवल के, अल्लाह ताला का डर, आखिरत का डर, तमाम चीजें, फिर भी शादी निभा नहीं हो सका। तो अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि दो अच्छे लोग होने के बावजूद भी शादी नहीं चल सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि वो शौहर बुरा था या बीवी बुरी थी, बस वक्त दोनों भी अच्छे रहते, अपने अपने एतबार से दोनों भी अच्छे रहते, पर नहीं हो सकता, शादी का निभा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला क्या करे, इस्लाम में जो है ना शादी का जोड़ना भी बहुत आसान रखे हुए हैं और शादी का तोड़ना भी बहुत आसान रखे हुए हैं। दोनों भी चीजें हमारे इस्लाम में बहुत आसान है, और दोनों भी चीजें आज माशरे में बहुत मुश्किल बना दी गई है। निकाह आसानी से, यानी कि आप देखिए कि जंगों के दौरान जो है निकाह होते जा रहे, और फिर ना जो है किसी के जो है डिग्री देखी जा रही, ना किसी का जो है पैसा देखा जा रहा, ना किसी की जो है खूबसूरती देखी जा रही, ना किसी की एज देखी जा रही, बहुत ही आसानी से अगर वो उन्हों तैयार है, इन्हों तैयार है, शादी हो जा रही, निभरा चीजें जो है स्मूथली चल रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहीं पर दिख रहा है कि भाई आपकी आखिरत का यानी कि आप का नुकसान हो रहा, आपस में एक दूसरे का हुकूक नहीं अदा कर सक रहे, एक दूसरे के हुकूक में कमी हो जा रही, जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला को नाराज कर रहे जैसा आपको महसूस हो रहा, तो फिर यहाँ पर क्या है, वो शादी को खत्म कर देने का है। फिर आप जो है नई जिंदगी अपनी क्या है
یعنی کہ آپ کے حساب سے آپ کو جو دکھ رہا کہ بھائی جہاں پر آپ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے جو ہے خوش رہ سکتے تو آپ کو اس کا حکم ہے۔ اب اس کا یہ بھی میں مطلب نہیں دے رہی ہوں کہ بھائی شادیوں کو آسانی سے توڑ دیا جائے، کیونکہ ایسی مرد اور ایسے عورتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے جو جس طریقے سے بھنورے ہوتے ہیں، ہر پھول پر بیٹھتے ہیں، تو ویسے عورت اور ویسے مرد اللہ کو نہیں پسند ہے۔ یعنی کہ خواہ کے بغیر ریزن کے شادیاں توڑ لے کر ہر تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے دوسری شادی کر لینا، یہ سب سے ناپسندیدہ مرد اور ناپسندیدہ عورتیں ہیں۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بعض وقت ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ گھٹ گھٹ کر ایک عورت اور ایک آدمی کو جو ہے رہنا پڑتا کہ بس کیونکہ معاشرے میں شادی توڑنا بہت ہی بری بات ہے، تو لہٰذا کیا ہے کہ اتنا ان کو ٹارچر کیا جاتا کہ گویا کہ زندہ لاش بنی ہوئی رہتی، یا پھر جو ہے گویا کہ قید خانے میں جو ہے بنی ہوئی رہتی۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیا۔ اچھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک جو ہے، میں جیسا بتائی کہ دو بیک گراؤنڈ اس کے آتے ہیں، تو ایک بیک گراؤنڈ جو ہے جلیبیب کا بھی جو ہے اس کے یہ آیت کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی فیوریٹ صحابی میں سے ایک تھے، جلیبیب ان کا نام تھا، پر ان کی شادی جو ہے نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں بہت زیادہ سیاہ رنگ کے تھے، موٹے موٹے جو ہے ان کے ہونٹ تھے، اور بہت ہی زیادہ سیاہ رنگ تھا، جس کی وجہ سے کوئی عورت ان سے جو ہے یعنی کہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اور کوئی انفیکٹ ان سے نہ دوستی کرنا چاہتا تھا، نہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہر کوئی جو ہے ان کو سوسائٹی میں جو ہے ان کو اپنے بازو بٹھا لینا بھی جو ہے پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے کے جو ہے جو صحابی تھے یہ، تو اللہ کے رسول نے یہ صحابی کو جو ہر طریقے سے جو ہے آزمائے گئے تھے، کمی تھی، ہائٹ بھی جو ہے بہت زیادہ ان کی کم تھی، تو یہ صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورتی سے اپنایا اور کہا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں، اور یہ جو ہے میرے ساتھی ہے، یہ جو میرے جو ہے رفیق ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ تو آپ نے ان کو جو ہے بہت ہی محبت سے اپنے قریب کیا، اور پھر آپ جلیبیب جو ہے رضی اللہ عنہ سے پوچھے کہ تم کیا شادی نہیں کرو گے؟ تو انہوں بولے کہ اللہ کے رسول، یہ پورے جو مدینہ ہے اس میں کون مجھ سے شادی کرے گا، کون پسند کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے پاس جو ہے پوچھا کہ کیا میں آپ کی بیٹی کا جو ہے ہاتھ مانگ سکتا ہوں؟ تو انہوں بہت زیادہ خوش ہو گئے اور یہ سوچے کہ اللہ کے رسول خود ان سے جو ہے ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں جلیبیب کا جو ہے رشتہ تم سے مانگ رہا ہوں۔ تو پھر وہ پریشان ہو گئے، پھر وہ اپنی بیوی کے سامنے ذکر کرے، بیوی تو جو ہے یعنی کہ چیخنے چلانے لگے اور بولے کہ ہاں ایسا کیسے ہو سکتا، جلیبیب جیسے انسان سے میں اپنی بیٹی کا کیسے نکاح کر سکتی ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ تو جب انہوں یہ بول رہے تھے تو ان کی بیٹی جب یہ بات سنے تو انہوں یہ بولے کہ کس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے نکاح کے بارے میں پوچھ رہے۔ جب ان کو تمام چیزیں بتائی گئی تو انہوں یہ بولے کہ کیا یہ پاسبل ہے، کیا یہ گنجائش باقی رہتی کہ جب اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا اور اللہ کے رسول ایک پسند کا اظہار کر رہے، تو کیا میرے لیے اب یہ گنجائش باقی رہے گی کہ میں اس کے بارے میں انکار کروں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نیگیٹو میں ریپلائی کروں؟ تو یہ جو ہے میں بالکل نہیں پسند کروں گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ انہوں نے کہا، ان کی بیٹی نے وہ صحابی کے، کہ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ جس سے میرا نکاح کرنا چاہے وہ میرا نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ یعنی کہ ایک تعریف کے اعتبار سے جو ہے یہ آیت نازل فرمائے کہ جس طریقے سے یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پورے کا پورا دے دیا تھا، اور پھر اللہ کے رسول کی رضا میں اپنی رضا کو جو ہے انہوں نے تلاش کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ہاں یہ ہے مومن، یعنی کہ یہ ہے ایمان والے کہ جو اب اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر اپنا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور ایک تیسری ایک جو ہے یعنی کہ اس کو اور وائڈر وے میں جو ہے سمجھنے کے لیے یہ ایک حدیث آپ لوگ لے لیجئے، وہ یہ ہے کہ طاؤس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو ہے نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے منع فرما دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ تو اب یہ کیا یہ حدیث میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے جب جو ہے کیا پوچھے کہ کیا عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت
نفیل یا جو بھی ہے کیا میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول ایک بار فیصلہ کر دے تو پھر کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسری چیز جو ہے اختیار کرے. تو اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے یہ حدیث کی روشنی سے کہ ہر معاملات میں، چاہے وہ عبادت کے معاملات رہو، چاہے وہ کوئی دوسرے معاملات رہو، ہم کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے آگے جھک جانے کا ہے. یہی تو پھر اطاعت ہے. ٹھیک ہے، یہی تو پھر جو ہے قانتین کی صفت ہے، یہی تو پھر خاشعین کی صفت ہے. تو ہم کو اللہ کے آگے جو ہے جھک جانے کا ہے. پھر ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ بھائی پردہ ہمارے لیے کیوں ہے، مرد حضرات کے لیے کیوں نہیں ہے، ان کو بھی برقعے پہنا کر بھجا دو. تو یہ ایسی بکواس کرنا جو ہے ایک مومن عورت کو زیبا نہیں دیتا. وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لیتی ہیں. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات کلیئر بتا دے رہے کہ اگر یہ چیز کو جو ہے عمل نہیں کرو گے تو پھر تم جو ہے صحیح سیدھا جو راستہ ہے ضل ضلالا مبینہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے فقد ضل ضلالا مبینہ کے پس وہ تحقیق نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ہے سیدھے راستے کو گم کر دیا اور گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے اور تم نے احسان کیا تھا. اس سے مراد کون ہے؟ زید رضی اللہ عنہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی احسان کیا تھا کہ تم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملوایا تھا اور پھر اس کو جو ہے ایمان کی جو ہے دولت سے نوازا، اور تم نے احسان کیا بیٹا بنا کر اور اپنا جو ہے محبوب بنا کر. جو ہے زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کو لوگ جو ہے حبیب رسول کہتے تھے، یعنی کہ رسول کا جو ہے محبوب. ٹھیک ہے، محبوب جو ہے کہتے تھے، اللہ کے رسول کا محبوب جو ہے کہتے تھے. اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں ان کو یعنی کہ اسامہ بن زید ہے نا، تو ان کو ان کے بیٹے کو کیا کہتے تھے؟ محبوب ابن محبوب کہتے تھے. ان کو کیا لقب سے پکارتے تھے؟ محبوب ابن محبوب، یعنی کہ محبوب کا بیٹا، اور جو وہ بھی محبوب ہے. یعنی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے کہ دیکھو تم نے جو اپنا بیٹا بنا کر یعنی کہ جس کا محبت اور پیار اور وہ رتبہ دے کر جو ہے تم نے احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرو. تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بول رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو مت چھوڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اب دیکھیے کہ یہ اس کے بارے میں بھی جو ہے ابھی اتنے مرتبہ ہم اس سے ریلیٹڈ جو ہے پڑھ چکے ہیں نا کہ جب دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا تھا تو زید رضی اللہ عنہ آ کر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے تھے کہ میں ان کو جو ہے طلاق دے دینا چاہ رہا ہوں، ہم دونوں کا اب نباہ نہیں ہو سکتا، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نہیں گزارا کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کر رہے تھے؟ بار بار ترغیب دلا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ تم جو ہے ان کو مت چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. دیکھیے کہ جب بھی جو ہے قرآن کے اندر نکاح کی بات آتی ہے نا، جب بھی جو ہے ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی کے حقوق کی جب بات آتی ہے تو ہمیشہ ذکر تقویٰ کا ہوتا ہے. اپن سورہ بقرہ میں بھی جو ہے نکاح اور طلاق کے بارے میں جب بھی پڑھے، جتنی بھی طلاق سے ریلیٹڈ آتے ہیں اس میں مسلسل تقوی کا ذکر ہے. اور سورہ طلاق میں بھی ہم لوگ آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مسلسل تقوی کا ذکر ہے، کیونکہ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر. تو یہ جب انسان کے اندر رہیں گا تبھی وہ انسان جو ہے اپنی شوہر بیوی کا حق ادا کرے گا، بیوی شوہر کا حق ادا کریں گے. ورنہ پھر کیا ہے کہ دیکھیے جیسا والدین ہوتے ہیں نا، بھائی بہن ہوتے ہیں، یہ تمام کا کیا ہوتا ہے رشتہ، اللہ تعالیٰ خون کا رشتہ رکھتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ خون جو ہے جوش مارتا ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ محبت آتی ہے. پر شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مودت کا رشتہ رکھا ہے. پر وہ مودت کب جو ہے نمایاں ہوتی ہے؟ وہ رحمت اور وہ تسکین، جو سکینت اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ کب جو ہے نمایاں ہوگی؟ جب انسان کے اندر تقوی رہے گا تبھی جو ہے وہ مودت آپس میں ایک دوسرے سے فیل کریں گے. اگر تقوی نہیں رہے گا تو پھر ایک دوسرے سے کوئی مودت، کوئی سکون، کوئی رحمت ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ محسوس نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیا بولتے جا رہے تھے زید رضی اللہ عنہ کو کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا تھا. اب کیا بات چھپائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول کر بیان کرنا چاہ رہے؟ وہ بات، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اور ایک بات ایڈ کر دیے کہ اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پھر جب زید نے، اچھا اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کو پہلے سمجھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، وہ یہ چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا اندازہ ہو جا رہا تھا کہ جو ہے اگر زید رضی اللہ عنہ بی بی جو ہے زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں گے، تو پھر اس کے بعد ان کے گھر والوں کی عزت رکھنے کے لیے، زینب رضی اللہ عنہ کی جو ہے دلجوئی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ سکتا ہے کہ اب تم جو ہے اس سے نکاح کر لو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہے زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں، کیونکہ وہ جو ہے منہ بولے بیٹے کی جو ہے بیوی بن چکی تھی، اور وہ زمانے میں جو متبنہ کا جو طریقہ تھا، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بہو بنتی تھی، تو آپ جو ہے منافقین کو یہ بولنے کا موقع نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ڈر رہے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ دعویٰ پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر پھر باتیں بنانا اگر لوگ شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا کہ دین کی تبلیغ کے اوپر، دین کی دعوت کے اوپر اثر ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے کہ جو دعوت دینے والا ہے، اگر اس کے کیریکٹر کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا جائے، محفلوں میں اس کے اوپر تبصرے ہونا شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے تھوڑا سا آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر منافقین کو تو باتیں بنانے کا موقع ہی ملے گا۔ اب اس سے پہلے جو ہے یہ سورہ احزاب سے جو یعنی کہ سورہ احزاب میں ہم دیکھ رہے، اس سے پہلے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی باتیں کر کے ستایا گیا، اس کے بعد سورہ نور میں بھی ہم لوگ دیکھے نا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی، تو یہ تمام چیزیں مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ چیز اپنے دل میں جو ہے ڈر محسوس کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب یہ آیت کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری بات بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری قرآن کے اندر کوئی بات اگر چھپانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی آیت کو چھپا لیتے۔ اگر پوری قرآن کے اندر کوئی بات چھپانا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی بات چھپا لیتے۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کتنی پیور ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا تو ایک ایک لفظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ سورہ عبسہ میں بھی ہم دیکھیں نا، عبسہ کہ ترش روح ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے ہی بارے میں جو ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیار اور محبت والی ہی صحیح، پر ایک کریکشن جو آپ کا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ چھپا سکتے تھے۔ پر دیکھیے کہ قرآن کتنی پیور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو بتایا گیا، چاہے وہ آپ کے جو ہے خود اگینسٹ جانے والی چیزیں بھی کیوں نہ رہو، آپ نے وہ تمام چیزیں بتا دی۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن جو ہے جو کا تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوری امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا، تو ہم نے اس متلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا۔ یعنی کہ جیسا زید رضی اللہ عنہ نے یعنی کہ اب یہ وطرہ کا مطلب کیا ہے کہ شوہر بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ ختم ہو جانا۔ اب اس کے بارے میں بھی جو ہے مفسرین بہت ہی خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ وطرہ کا مطلب کیا ہے کہ شوہر بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر جو ہے گیپ آ جانا۔ تو یعنی کہ شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ رکھنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے، جو کمبائن رکھنے کا، جو یونائٹ رکھنے کا، جو محبت رکھنے کا، جو پیار ان کے بیچ میں باقی رکھنے کا، تو وہ ریلیشن ہے۔ اگر وہی ختم ہو جائے تو پھر انسان کیا ہو جاتا کہ پھر مطلب اس کا رزلٹ جو ہے نیکسٹ جو ہے طلاق ہی ہوتا ہے۔ تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے بہت ہی اچھا ریلیشن مینٹین کریں، تاکہ ان کی جو شادی کی جو یعنی کہ جو ریلیشن ہے وہ بہت ہی ہیلدی ریلیشن جو ہے باقی رہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ زید نے جب جو ہے یعنی کہ ان کا ریلیشن ختم ہو گیا، تو پھر اس نے طلاق دے دی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک یہاں پر زید کا ورڈ پورے قرآن کے اندر زید جو ہے صحابی رضی اللہ عنہ ایک واحد صحابی ہے جس کا نام سے ان کا جو ہے منشن کیا گیا ہے، ورنہ نہ بی بی عائشہ کا ذکر ہے، نہ بی بی خدیجہ کا ذکر ہے، نہ زینب رضی اللہ عنہ کا، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی کا ذکر نہیں ہے، صرف زید رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا۔ اوکے
اور پھر جیسا جو ہے زید بن محمد کا نام بھی ہٹا کر ان کو جو ہے زید بن حارث کا جو ہے نام سے پکارا جا رہا تھا، تو بھی ان تھوڑے سے سیڈ تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہو سکتا کہ اس وجہ سے ان کا نام تا قیامت تک قرآن کے اندر رکھ کر ان کی دلجوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ان کا رتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے۔ اور پھر خاص یہ بات جو ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا کہ یہ زید رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نام کو مینشن کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب انہوں نے طلاق دے دی تو عدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ان سب انبیاء کے معاملے میں یہی سنت چلی آ رہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہچانتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آخری کا تھوڑا سا جو حصہ ہے انشاءاللہ ہم لوگ کل اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہم لوگ دیکھیں گے کہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا، ایک اسپیشل انداز میں ہوا، ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں ہوا، جو کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا جس کے اوپر بی بی زینب رضی اللہ عنہا جو ہے فخر بھی کیا کرتی تھی کہ سب کے جو ہے نکاح ایسے ہوتے ہیں پر میرا نکاح جو ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا ہے۔ تو وہ کس بات پر فخر کرتی تھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا نکاح کیسا ہوا، کیا بات تھی فخر کرنے والی، اور پھر ہم انشاءاللہ آگے کی آیتوں کو مزید سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی آیتیں ہم نے آج پڑھی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بنا دے، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ جو ہمارے لیے آ جائے اس کے بعد ہم اپنے دلوں میں کوئی ذرا سی تنگی نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جس کے لیے تو نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تمام جو صفات تو نے جنتی کی گنائی ہیں، یہ تمام صفات کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یا الہ العالمین۔ ہم کو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے ازواج مطہرات کو پاک اور صاف کیا تھا ہم کو بھی پاک اور صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دور کر دے، ہماری گندگیوں کو دور کر دے، ہماری سوچ میں جو گندگی، ہماری نظروں میں، ہماری زبان میں، ہمارے دل میں جو گندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تمام گندگیوں کو، تمام بے حیائی کو، تمام فحش کو، اور تمام نفاق کو، اور ایمان کی تمام کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ تو پاک اور صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو نے جو امہات المومنین پر دین کو پھیلانے کی جو ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داری کا ہم کو بھی حصہ بنا دے، ہم کو بھی یہ کام کو جو ہے انجام دینے والا بنا، یہ ذمہ داری کو آگے پہنچانے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرما، ہم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے بھی لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو پردے کے تو نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنی شرم اور حیا کا اہتمام کرتے ہوئے ہم کو زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خوب تیرا کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، اور وہ جو ذکر جو قرآن کے ذریعے ہے، جو اذکار کے ذریعے ہے، اور جو زندگی میں ہر عمل کے ذریعے ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی دعائیں کرنے کو کہے ہیں ان کی جائز مقاصد کو پورا کر دے، اور تمام بیماروں کو شفا عطا کر دے، تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری جو بھی حاجات ہے تو بہتر جانتا ہے، تو بے شک ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں کے تمام جو ہے حالات کو تو جاننے والا ہے، تو لطیف الخبیر ہے یا الہ العالمین۔ ہم اس صفت سے، لطیف الخبیر والی صفت سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے تمام حاجات کو، ضروریات کو تو پورا کر دے، اور تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو چلیے انشاءاللہ ہم لوگ کل ملاقات کرتے ہیں. آگے کی آیتیں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اور پھر ابھی آپ لوگوں کا فلیش کوئز آپ لوگوں کے گروپ میں پوسٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑا سا ٹائم کا خیال رکھیں، بہت زیادہ دیر تک جو ہے آنسر سینڈ نہ کرتے رہیں. اور چلیے اس کے ساتھ اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.